قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مآبي كيف نهاه عن عبادة الأصنام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کی کتاب میں سے یہ قصہ پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیں، کیونکہ آپ کی قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، یعنی قریش ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی ملت پہ ہیں، اس کے گھر کے بنانے والے ہیں، اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ اسی طرح سقیہ زمزم ہمارے پاس ہے، افادہ ہے، خدمت حجاج ہے، تو ہم تو اس کے دین پر ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ قصہ ان کو پڑھ کے سنائیں کہ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم کی ملت پہ؟ ابراہیم نے تو اسی عبادت اصنام کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے اسی پہ غور کر لو۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں تقریباً 25 پیغمبر ہیں جن کا نام لیا، باقی جتنے پیغمبر ہیں ان کا ذکر اجمالاً کیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل۔ ہمارا سب پہ ایمان۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم بعض انبیاء کے واقعات آپ پر بیان کیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا۔ اب ان کی تعداد کتنا ہے یہ حقیقت تو اللہ جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے روایات اسرائیلی سے لکھا ہے کہ 1,24,000، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں۔ 313 رسول ہیں، یہ صحیح روایت ہے، ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پیغمبروں کا ذکر، ان کے واقعات قرآن میں مختلف صورتوں میں اور بڑے عجیب انداز اور اسلوب سے بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم تو سب کے باپ ہیں، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، اس لیے اس کا سمجھنا ضروری تھا کہ ہم اپنے والد کو پہچانیں، ان کی عظمت کو جانیں کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، مسجود الملائکہ بنایا ہے، آسمان میں جنت میں رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے آیا کہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہودی بھی کہتے تھے، نصرانی بھی کہتے تھے، مکے کے مشرک بھی کہتے تھے، اس لیے اللہ نے سارا قصہ بیان کیا اور پھر خلاصے میں رد کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے تفصیل سے آیا، ان کی پیدائش سے لے کر ان کو نبوت ملنے تک
اس کے بعد فرعون سے معارضہ مناظرہ، فرعون کا غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا، سارا مفصل قرآن میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہود دنیا میں موجود تھے، مدینہ پاک میں بھی یہودی موجود تھے، ان کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنی نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنی قینقاع تھے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتلائے کہ جب ان پر وہ ذکر کریں گے تو دل میں سوچیں گے کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا کیا پتہ۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، ان کی والدہ، ان کی پیدائش، ان کی منت، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، قوم کا اعتراض، پھر جواب۔ اسی لیے کہ عیسائی اور نصارہ جو ہے وہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے تاکہ حضور ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو اپنے زمانے میں دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ ایک تو وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا باپ بھی اسی میں تھا، آزر۔ اور ایک وہ تھے کہ بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دونوں سے مکالمہ ہوا، دونوں سے مناظرہ ہوا، اور الحمدللہ حق حق ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے، اب دشمن کے بعد جواب تو کوئی نہیں، ماسوا لڑائی لڑ لیں گے۔ اس لیے اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدیق صدق سے ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کا لقب بھی صدیق ہے۔ پھر مقام انبیاء الگ ہے، مقام صحابہ الگ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ صدیق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا قول اور عمل مطابق ہو، یہ نہیں کہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، وہ صدیق نہیں ہوتا۔ صدیق وہ ہے کہ جس کا قول اور فعل اور عمل وہ بالکل ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صفت صدیق النبیہ کہ نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی قوم اصنام کی پوجا کرتی ہے ان کو ابراہیم کی خبر دیں۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ملت سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دیکھو باپ کے ساتھ کیسے انہوں نے مناظرہ فرمایا اور اپنے باپ کو عبادت الاصنام سے روکا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان آپ کیسے عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ای لا ینفعک ولا یدفع عنک ضررا، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پر تم نے کیسے ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اب ایک مسئلے کو سمجھیں کہ جتنے بت پرست ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، اور بھی دنیا میں قومیں ہیں جو بتوں کی عبادت کرتی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت بولتے ہیں؟
وہ تو جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں سنتے، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے تو انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ابا بھی بت بناتے تھے۔ یہ اب آپ جا کے دیکھ لیں ہندوستان میں یا اور ملکوں میں کہ وہ لوگ خود بناتے ہیں اپنے بت، بڑے بڑے مجسمے بناتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھتے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کسی کی شکل ہے، جس کی شکل ہے جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو تو خود اپنے ہاتھ سے بنا دیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کو پھینک دو تو اٹھ نہیں سکتے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ ان لوگوں نے یہ جو بت بنائے ہیں نا، یہ بت اصل میں ان کے صالحین اور اولیاء اللہ، جو اللہ والے لوگ گزرے تھے نا، ان کے شکلیں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی بت جو ہیں مختلف شکلوں کے ہیں، کوئی مردوں کی شکل میں ہے، کوئی عورتوں کی شکل میں ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی دیوی ہے، پھر کوئی دیوی ایسی ہے جو مہربانی کرتی ہے، کوئی دیوی ایسی ہے کہ جو قہر بھیجتی ہے، عذاب بھیجتی ہے۔ یہ سب اصل وجہ کیا ہے؟ اصل یہ ان کی تصویریں ہیں، جیسے ودن و سواعن و یغوثن و یعوقن و نصرا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ کیا تھا؟ وہ سارے لوگ تھے، صالحین تھے، اللہ کے بندے تھے، مر گیا، شیطان نے اس کی فوٹو بنا کے دے دی۔ آج بھی یہی ہے نا کہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کی مزار ہے نا، ان کو جب پتہ لگے گا کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم چوم رہے ہیں، ہم غلاف ڈال رہے ہیں، ہم پھول چڑھا رہے ہیں، وہ بزرگ راضی ہوں گے، پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگ وہ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکارا کہ میرا ابا تم کس کی عبادت کرے جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دیتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان مجھے اللہ نے علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، حالانکہ آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ وَإِن كُنْتُ مِن صُلْبِكَ وَتَرَانِي أَصْغَرَ مِنْكَ لِأَنِّي وَلَدُكَ، میں تمہاری صلب سے پیدا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا۔ فَاعْلَمْ أَنِّي قَدْ اطَّلَعْتُ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، تم نہیں جانتے، اور نہ وہ تم نے دیکھا ہے، نہ تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے۔ تو اب حل یہ ہے کہ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، ابا جان آپ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا رستے پہ چلاؤں۔ سویًا مانا طریقاً مستقیما موصلا الی نیل المطلوب، کہ جو سڑک سیدھی بھی ہو اور منزل تک پہنچانے والی بھی ہو، والنجات من المرہوب، اور خوفناک چیزوں سے، درندوں سے بچانے والی بھی ہو۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اب بات واضح ہو گئی کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو بتوں کی کرتے تھے، تو یہ بتوں کی عبادت کرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اصل تو وہی ہے نا جس نے سارا کچھ کیا ہے۔ تو دراصل یہ ان کی عبادت نہیں ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان لا تطیعہ فی عبادتک ہذہ الاصنام، ان بتوں کی عبادت کی طرف بلانے والا وہی شیطان ہے۔ هو الداعی الی ذلک والراضی بہ، وہ اس کی طرف بلانے والا ہے اور ان کی عبادت پہ وہ راضی ہے۔
کما قال تعالی لم اعد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جیسے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ کو چھوڑ کے یہ لڑکیوں کو، دیویوں کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اصل یہ ہے کہ یہ شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں۔ مرید مانا تمرد سے ہے، جو بالکل شیطان ایسا تھا نا کہ اکڑ گیا، اس کو کہتے ہیں متمرد۔ وَقَوْلُهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، ابا جان شیطان وہ ہے جس نے اپنے رب کی مخالفت کی اور تکبر کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے حکم پہ آدم علیہ السلام پہ سجدہ نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مردود و ملعون ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے مخالفا مستکبرا عن طاعت ربہ فطردہ وابعدہ، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اللہ نے اس کو مردود و مرجوم و ملعون بنا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلا تتبعہ تصر مثلہ، اگر تم نے شیطان کی عبادت کی تو تم بھی اسی طرح اللہ تمہیں راندہ درگاہ بنا دیں گے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن علی شرکک و عصیانک لما آمرک بہ، میں جو آپ کو حکم دے رہا ہوں اس کی انکار کرنے پر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں نہ پکڑ لے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تم شیطان کے ہی دوست بن جاؤ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہ ہو۔ اے فلا یکون لک مولا ولا ناصرا ولا مغیثا الا ابلیس، اب نہ تمہارا کوئی دوست، نہ مددگار، نہ اعانت کرنے والا مگر ابلیس ہی بچے گا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ولیس الیہ ولا الی غیرہ من الامر شیء، شیطان کے پلے میں بھی کیا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کہ کسی کو نفع نقصان دے سکے۔ بل اتباعک لہ موجب لاحاطۃ العذاب بک، اگر تم اسی طرح شیطان کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کما قال تعالی تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے، لیکن شیطان نے ان کو جھوٹے اعمال مزین کر کے دکھائے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہی ان کا دوست ہے اور آج ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کا کلام ہے۔ اب باپ نے کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ يقول تعالیٰ مخبراً عن جواب ابی ابراہیم لولدہ ابراہیم فیما دعاہ الیہ، اب اللہ بتلاتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ جب ابراہیم نے باپ کو پکارا، دعوت دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ان کنت لا ترید عبادتہا ولا ترضاہا، تم اگر ان کی عبادت پہ راضی نہیں ہو
پسند نہیں کرتے ہو، فَانْتَهِ عَنْ سَبِّهَا وَشَتَمِهَا وَعَيْبِهَا، تم میرے خداؤں کو گالی دینا، میرے خداؤں کو برا کہنا تو چھوڑ دو، عیب نہ لگاؤ۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَنْتَهِ عَنْ ذَلِكَ اقْتَصَصْتُ مِنْكَ وَشَتَمْتُكَ وَسَبَّيْتُكَ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں بدلہ لوں گا، میں تمہیں گالیاں بھی دوں گا اور میں تمہیں ماروں گا بھی۔ اب دیکھیں کہ نبی اور غیر نبی کے انداز تخاطب کا کتنا بڑا فرق ہے۔ پیغمبر باوجود اس کے کہ باپ مشرک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ابتے یا ابتے یا ابتے، میرے ابا میرے ابا میرے ابا۔ اب جواب تو یہ چاہیے تھا کہ یا بنیا میرے بیٹے، لیکن نہیں، اس نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم اگر ان کی عبادت کو پسند نہیں کرتے میں تمہیں ماروں گا، چونکہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، وہ دلیل دیتے کہ نہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم میرے خداؤں کو گالیاں دیتے ہو۔ کہاں سے گالیاں دیتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی کو وہ گالی سمجھتے تھے کہ تم توہین کر رہے ہو نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم توہین کر رہے ہو کہ سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور کیا گالی دو، یہی گالی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان کا بدلہ لوں گا۔ لوگ خدا بندے کا بدلہ لیتے ہیں، بندہ خدا کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، یعنی یہ بھی جانتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، میں ہی ان کی طرف سے کوئی بدلہ لوں گا، آپ سے آپ کو ماروں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے نا میں تمہیں پتھر ماروں گا یا گالی دوں گا۔ قال ابن عباس مصدیم جلائم زاغر وحجرنی ملین، قال مجاہد اکرم سعید جلائم مصدیان دہرن یا دمان طویلا ملین کا معنی ہے کہ مدت دور ہو جاؤ مجھ سے، وحجرنی ملین قال اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وقال علی ابن ابی ذر فی بعد وحجرنی ملین قال سویا سالما قبل ان تصیبک منی عقوبۃ، انہوں نے کہا ملین کا معنی یہ ہے کہ تم خیریت سے چل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ماروں اور تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ وقضا قال الضحاک وقتادہ وعطیۃ الجدلی وابو مالک وغیرہ واختار جی فعندہا قال ابراہیم لابی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی دیکھیں کیسے پیارا جواب دیا ہے، نبی ہے نا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ قال سلام علیک کما قال فی صفۃ المؤمنہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو مومن کہتے ہیں سلام، اس کو کہتے ہیں سلام مطابق، بس آپ کا میرا تعلق ختم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ وَمَعْنَى قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا أَنَا فَلَا يَنَالُكَ مِنِّي مَكْرُوهٌ وَلَا أَذًى وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، ابا جان میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی چونکہ مقام ابوت کا میں پورا لحاظ رکھوں گا۔ ولیکن سأستغفر لك ربی، سأسأل اللہ فیک ان یہدیک ویغفر ذنبک، میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، ہدایت دے۔ انہو کان بی عفیا، اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ قال بغیر لطیفا اے فی ان ہدانی لعبادی والاخلاص لہ، یہ اللہ کا لطف کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اپنی عبادت کی توفیق دی، اپنی عبادت کے لیے دعوت دینے والا بنایا۔ وقال مظاہر وقتادہ انہو کان بی عفیا قال وذو الاجابہ، یعنی اللہ میری دعا سننے والے ہیں۔ وقال سدی الحفی والذی یہتم بامرہ، حفی اس کو کہتے ہیں جس کا خیال کرنے والا ہو۔ وقت استغفر ابراہیم نبی مدت طویلۃ، بڑی مدت تک ابراہیم ابے کے لیے دعا کرتے رہے۔ وبعد ان حاضر الشام، جب آپ شام کی طرف گئے پھر بھی دعا کرتے رہے۔ ومن المسجد الحرام، جب آپ نے اللہ کا گھر بنایا پھر بھی والد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ بعد ان رزق اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، حتیٰ کہ جب اللہ نے آپ کو اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے،
پھر بھی آپ دعا کرتے رہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقد استغفر المسلمون قراباتهم وأهليهم المشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراہیم الخلیل اللہ تعالی. پہلے مسلمان دعائیں کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کفر میں مر گئے، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، تم سب لوگوں کے لیے بہتر راستہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان سے بھی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. الا قول ابراہیم الذی استغفرن لک وما ابلغ من اللہ شیئا. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا میں معافی مانگوں گا لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. فلا تدرسوا به ثم بینت ابراہیم اقران ذلك. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی بھی چھوڑ دی جب آپ کے والد آذر کی موت کفر پہ آ گئی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا بموعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. جب یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پہ آ گئی، حضرت ابراہیم نے دعا چھوڑ دی، بری ہو گئے. وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي أَن أَجْتَنِبَكُمْ وَأَتَبَرَّأَ مِنكُمْ وَمِنْ آلِهَتِكُمْ. میں تم سے بھی تمہارے آلیہ سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں. الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي یعنی اعبد ربی وحدہ لا شریک لہ، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا جس کا کوئی شریک نہیں. عسیٰ اللہ اکون میں دعائے ربی شقیّا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گا. وَعَصَىٰ هَٰذِهِ مُوجِبَةُ الْعَصَىٰ جو ہے یہاں واجب کے معنی ہے لا محالہ. فَإِنَّهُ علیہ السلام سید الانبیاء بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بعد حضرت ابراہیم جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور میرے مدنی جو ہیں وہ سید الاولین والآخرین ہیں. واللہ اعلم.